السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماہ مبارک رمضان کا ماہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور شیاطین کو اللہ تبارک و تعالی بیڑیوں میں زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے اس ماہ یعنی رمضان المبارک کی برکت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے فیصلے سنائے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عام ہوتی ہے، اور جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کو خلاصی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مہینہ چل رہا ہے اور ہم اس ماہ میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم ذکر و اذکار تسبیحات کا اہتمام کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پڑھنے پڑھانے کو اور ٹوٹی پھوٹی عبادات کو رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دیکھیے، ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے اور آپ نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، یعنی جب آپ گئے تو امام صاحب عشاء کی نماز یعنی فرض نماز پڑھا چکے ہیں، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیا آپ تراویح کی نماز میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیں یا اپنی نماز پڑھیں؟ تو دیکھیے، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے نہ پڑھی ہو وہ اپنی فرض نماز تنہا پڑھ کر تراویح اور وتر کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے۔ یعنی اب اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ اب ایسا شخص مسجد میں آیا ہے کہ نماز جو کہ عشاء کے فرض ہیں وہ امام صاحب پڑھا چکے ہیں، تو اب آپ کو تراویح کی نماز میں پہلے شامل نہیں ہونا ہے، بلکہ اپنی آپ کو 4 رکعت نماز جو فرض ہیں پہلے وہ ادا کرنی ہے، پھر آپ کو تراویح کی نماز میں شامل ہونا ہے۔ اور اسی طرح سے پھر اب اگر آپ کی 2 رکعت یا 4 رکعت نماز تراویح چھوٹ جائیں تو پھر وہ کب پڑھنا ہے؟ پھر جب آپ کی نماز امام صاحب کمپلیٹ کرا دیں، اس کے بعد میں وتر پڑھا دیں، تو وتر کے بعد میں پھر آپ اپنی ان نماز کو آپ ادا کر لیں جو کہ آپ کی چھوٹ چکی ہے۔ اور دیکھیے، یہ تراویح کی نماز جو ہے اس کی کوئی بھی قضا نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے اور عورتوں سے اور اپنے بھائیوں سے، نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ تراویح کی نماز کا ہر حال میں خیال رکھیں، اس کا اہتمام کریں۔ دیکھیے، فرض نماز اگر آپ کی چھوٹ جائے تو اس کی قضا ہو سکتی ہے، لیکن یہ تراویح کی نماز جو ہے اس کی قضا نہیں ہے۔ اگر یہ آپ سے چھوٹ گئی تو اللہ کی رحمتیں آپ کے نام اعمال میں جو ثواب آپ کو ملنا تھا وہ آپ کے نام اعمال سے نکل چکا، اس کی کوئی بھی قضا نہیں ہے۔ اب آپ کو معافی تلافی کرنی ہوگی، آپ گنہگار ہوں گے اگر آپ تراویح کی نماز چھوڑیں گے، تو اب آپ کے لیے یہی حل ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں، استغفار کریں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے۔ لیکن اگر آپ یہ معمول بنا لیں تو یہ سمجھ لیں آپ کہ آپ بہت سارے ڈھیر سارے ثواب سے آپ خالی رہ رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر کسی شخص کی تراویح کی مکمل نماز کسی وجہ سے چھوٹ جائے، تراویح کی مکمل نماز کسی وجہ سے چھوٹ جائے اور اس کا وقت نکل جائے، تو اب اس کی قضا کا حکم نہیں ہے۔ اگر پڑھے گا تو وہ محض نفل قرار پائے گا، یعنی صرف جتنا آپ کو مل رہا ہے موقع تو آپ اس کو غنیمت سمجھیں، آپ اس کو اللہ کی طرف سے انعام سمجھیں۔ جو وقت آگے کو بڑھتا چلا جا رہا ہے، رحمتوں کا سیزن، نیکیوں کا سیزن، اور یہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو جا رہا ہے۔ اب آج الحمدللہ اس کا 17واں روزہ ہے، یہ دھیرے دھیرے رخصت ہم سے ہو رہا ہے، تو اسی لیے آپ اس کی قدر کریں، آپ اس کا احترام کریں اور اپنی عبادات میں آپ لگے رہیں، جمے رہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی عبادات میں لگنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا
اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ فی نفسہ ہی حق ہے۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے علمی کتاب دیا گیا ہے، جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔